ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور بلیسڈ فرائیڈے کی ایک اور خوبصورت مارننگ ہے، اور ابھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت نگہت ہاشمی صاحبہ، چیئرپرسن النور انٹرنیشنل. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے میم آپ؟ جی الحمدللہ. آج لگتا ہے ٹریفک کے معاملات یا کچھ ایسا تھا کہ ہم ٹائم پہ ملاقات نہیں کر پائے، تو خیریت تھی آج؟ جی الحمدللہ خیریت تھی. اچھا، ہم چونکہ بات کریں حیا ڈے کے حوالے سے، تو میں اکثر جب ذکر کرتا ہوں اپنے اس دور کا جب ہم دین کے بہت زیادہ قریب نہیں تھے، مسلمان تو تھے ہم الحمدللہ، بائی برتھ بائی چوائس نہیں تھے، لیکن جب اس کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو مجھے وہ جہالت کے دن یاد آتے ہیں. آج کل دنیا میں ہم 14 فیب کو ویلنٹائنس ڈے کے نام سے جانتے ہیں. یہ ویلنٹائنس ڈے پہ پھولوں کی بڑی فراوانی ہو جاتی ہے، کیکس کی بڑی روانی ہو جاتی ہے، محبت کے پیغامات کی بڑی روانی ہو جاتی ہے. یہ خاص دن تو صرف خواتین کے لیے نہیں ہے یا مرد و حضرات کے لیے نہیں ہے. میں اس پہ کھل کے بات کرنا چاہوں گا. ہم نے حیا ڈے کی جو بات کرنی ہے، اس دن ہم حیا سے عاری نظر آتے تھے. اس دن پھول ایک اتنی زیادہ تعداد میں کسی کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو شاید آپ کے دینی اور جائز رشتے میں نہیں ہوتے. either that is a lady or a male. اس سے قطع نظر جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو دین اسلام تو ہمیں حیا کا پابند کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. مجھے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ ایک جو حیا ہے دین اسلام کا، یہ بنیادی اسلامی جو ہمارا وصف ہے قرآن و حدیث میں، ایک مسلم عورت کی حیا کے حوالے سے ہمیں کیا سبق کیا ملتا ہے جو اس دن ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھول جاتے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی جی کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. آپ نے فرمایا حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی، اور آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. تو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو حیا اور ایمان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جی دونوں کا گہرا تعلق ہے. حیا رہے تو ایمان رہتا ہے، اور ایمان ہو تو حیا آتی ہے. حیا اصل میں کیا ہے؟ ایک ایسی جھجک جو کسی بھی غیر فطری کام کے حوالے سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یعنی انسان کو کبھی اسے شرم کے نام سے، کبھی حیا کے نام سے اسے موسوم کیا جاتا ہے. جی تو حیا جو ہے وہ محض اس کا تعلق یعنی کچھ امور سے نہیں ہے، پوری زندگی پوری حیات سے ہے. گفتگو میں انسان کے لیے حیا کی پاسداری کرنا، تحریر میں حیا کی پاسداری، اور اسی طرح باہمی تعلقات میں. تو مسلمانوں کے تو طرز تعمیر میں بھی حیا تھی. جی حیا کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا جاتا تھا. اور اسی طرح سے اگر دور نبوی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرتی تھیں، اس سوال میں بھی کتنی حیا ہوتی تھی. ایک خاتون نے اپنے شوہر کے بارے میں کہا جی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ یعنی زیادہ عبادت گزار ہے، اور انہیں کسی اور طرف توجہ دینے کا زیادہ موقع نہیں ملتا. جی تو ہمارے ائمہ اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ اتنی بڑی بات اور اتنے خوبصورت طرز تکلم کے ذریعے سے واضح کر دی کہ وہ چیز ابھر کے سامنے بھی نہیں آئی اور بات بھی واضح ہو گئی. حیا کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے بیان کر دی. کے اندر. جی پھر اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. اللہ اکبر. آپ کی گفتگو میں،
آپ کی نظر میں، سماعت میں، جی آپ کے طور اتوار، چال ڈھال، ہر ایک چیز میں، تعلقات میں، ہر جگہ حیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حیا خوبصورتی ہے، جی زندگی کی زینت ہے۔ ایک انسان کے لیے حیا سے بڑھ کر جی کوئی اور چیز نہیں ہے جو اس کے اخلاق کو ظاہر کر سکتی ہو۔ تو حیا جو ہے وہ انسان کے طرز عمل میں نظر آتی ہے، اور بغیر بولے پتہ چلتا ہے کوئی انسان کیا ہے۔ یہ تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جو ویوز ہیں وہ باقاعدہ آپ کی باڈی کی انرجی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں، either they are negative اور پازیٹیو۔ اور حیا بالکل اسی طرح سے جیسے آپ بیان فرما رہی ہیں کہ آپ اگر خاموشی میں بھی ہوں تو وہ خاموشی مخاطب ہوتی ہے آپ سے کہ حیا ہے اس میں۔ جی میں چاہوں گا یہ بھی فرمائیے یہاں پہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو خواتین تھیں، ہمیں جیسا آپ ایک مثال بتائی، کیا مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ حیا دار خواتین تھیں جو سبق ہمیں اس دور سے ملتا ہے جو ہمارا اصل سبق ہے؟ میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا، اگر ماضی میں ہم جائیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں، آپ کی اچھی بانڈنگ ہوتی ہے، مرد و خواتین اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی تو حیا ہونی چاہیے، وہاں پہ بھی تو بیریئر ہمارے پاس ہونا چاہیے، تو ہمیں وہ سبق وہاں سے لے کے اپنے زندگی کے امور سر انجام دینے چاہیے۔ تو پلیز فرمائیے گا وہ بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس باؤنڈری کو ضرور دیکھے جی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے قائم کی ہے۔ تو انسان کو اپنی لمٹ کے اندر رہنا سیکھنا چاہیے اور لمٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ جی جب اپنی باؤنڈریز کا تعین ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر لیتے ہیں تو الحمدللہ پھر کوئی پرابلم نہیں رہتی۔ تو حیات جو ہے وہ اصل میں وہ باؤنڈری ہے جس کی وجہ سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں کس دائرے کے اندر رہ سکتے ہیں اور دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، چاہے وہ ورک پلیس ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے تنہائی ہو، لوگوں کے درمیان ہو، چاہے آپ کسی مارکیٹ میں گئے ہوں یا آپ مردوں کے درمیان ہو یا خواتین کے درمیان ہو، آپ کی ایک باؤنڈری طے شدہ ہے کہ آپ نے یعنی کس طریقے سے لوگوں کے درمیان رہنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق محض آپ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے صرف کلامی سے نہیں ہے، آپ کی نظر میں بھی حیا ہونی چاہیے، آپ کی سماعت میں حیا ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو میں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ جیسے کوئی انسان دوسرے سے گفتگو کرتا ہے، اب اگر کچھ اور نہیں صرف وہ برے الفاظ بول رہا ہے جی تو یہ بھی بے حیائی ہے۔ آپ کسی کو طعنہ دیتے ہیں، کسی پر لعنت کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، یا آپ یعنی وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھنے کے لیے کہا ان کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی لائف کو پبلک لائف بنا دیتے ہیں، آپ اپنے بیڈ روم کی لائف کو پبلک لائف بنا دیتے ہیں، ٹھیک تو یہ بھی تو حیا کے خلاف ہے۔ جی مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ سکون کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہیں، آپ ایک سیلفی لیتے ہیں اور فوراً پوسٹ کر دیتے ہیں جی اور وہ ساری دنیا تک وائرل ہو جاتی ہے، تو وہ جو باؤنڈری تھی وہ تو باؤنڈری توڑ دی نا آپ نے، ایک پکچر نے کس طرح سے اس باؤنڈری کو کراس کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اب وہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے پوسٹ کی ہے، کہاں کہاں وہ کیا اثرات مرتب کر رہی ہے وہ سارے آپ ہی کے کھاتے میں جائیں گے نا۔ آپ کے توسط سے وہ ویوز ابھری ہیں اور آپ کے توسط سے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ساری جگہوں پر ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ پھر اب دیکھیے کہ جیسے ہمارے اینکرز جس وقت گفتگو کرتے ہیں اور جب ایک ٹاک شو ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے پر جو تنقید ہوتی ہے وہ بھی اکثر حیا کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی، بلو دا لائن جانا آپ کو جی معاملہ ہی نہیں رہا بالکل۔ مروت کے خلاف ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ حیا کی پاسداری بھی کرتے ہیں لیکن نارملی الفاظ سے یا اسی طرح سے یعنی اپنے جیسچر سے اس کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اور تازہ بات ہے، ابھی جیسے الیکشنز گزرے ہیں جی تو ایک دوسرے کے بارے میں جو یعنی برملا تو جو باتیں ہوتی ہیں، گزشتہ 4-5 سال میں پاکستان کے ماحول میں اس قدر بے حیائی کی لہر دوڑی ہے، ایک تو مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کو بھی اگر ایک طرف کر دیں تو اب تو ہم شاید اس سے بہت آگے نکل گئے جی کہ جس میں یعنی
کسی کی عزت کا تحفظ بہت دور کی بات ہو گئی. امیج بریکنگ ہے, ایک دوسرے کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں کہی جاتی ہیں, بولی جاتی ہیں, اور پھر میمز ہیں جیسے, یعنی جو چیزیں وائرل کی جاتی ہیں, جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں, اور جو یعنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, دور دور تک حیا کا اس سے کوئی تعلق میرا نہیں. دل کر رہا ہے میں آپ کی بات کو اچک لوں, تھوڑا سا گستاخی ہے, لیکن چونکہ اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے اس گفتگو کا, تو ہم ایک ایک چیز کو بھی اگر ڈسکس کرنا شروع کریں تو شاید آج کا پروگرام ناکافی ہوگا. آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کر دیا, اس طرف ہم بات کو لے کے گئے. سوشل میڈیا اب یہ سوشلائز کرنے کا ایک میڈیم تھا, ہم نے اس کا مطلب ہی الٹ لے لیا. ہم نے حیا سے آری زندگی گزارنے کا مطلب اس کو لے لیا. بیڈ روم کی لائف کا جو آپ نے ذکر کیا, جو چیزیں چادر اور چار دیواری کی تھیں, ہم صرف حیا کا لفظ خواتین سے منسوب نہیں کر سکتے. اس میں بچے, بوڑھے, جوان, مرد سب شامل ہیں اس میں. اور جب ہم میم نے جب سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کر دیا تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. میم وہ چار دیواری کا تقدس تو ہم نے ختم کر دیا, وہ حیا کا جو پیرامیٹر تھا اس سے ہم خود باہر آ گئے. میں اور فخر الاسلام صاحب جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں ہماری اس ٹیم کو پیغام ٹیلی ویژن کی, اکثر ہم گفتگو میں یہ بات کیا کرتے ہیں کہ آپ جو کام سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا یا پرنٹ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, آپ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں, آپ وہ کام دوبارہ تصحیح کے ساتھ کریں یا نہ کریں, وہ آن ریکارڈ پڑا رہے گا, وہ لوگ دیکھتے رہیں گے, اس کے اثرات آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو ملتے رہیں گے. اگر وہ کام حیا والا ہے, جی پلیز. نو ڈاؤٹ. جی, اگر وہ کام حیا والا ہے تو اس کا اجر مجھے ملے گا, اور اگر وہ کام بے حیائی والا ہے تو اس کے ثمرات بھی پھر میں بھگتوں گا. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کیجئے. ریلی ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جی, جن کی وفات کے بعد ان کا انسٹا, ان کا ان کے دوسرے چینلز جو ہیں, فیس بک ہے یا دوسرے چینلز ہیں, ان پر جو کچھ وہ چھوڑ گئے ہیں, جی, پیچھے والے اس کو یعنی اس کی وجہ سے یعنی تکلیف فیل کرتے رہتے ہیں کہ جانے اب ان کا اگلا معاملہ کیا ہو رہا ہوگا. کیونکہ بہت ساری چیزیں چھپی رہتی ہیں, لیکن کتنی ہی چیزیں ہیں جو یعنی سب لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہائیڈ کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, کچھ بھی ہائیڈ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہائیڈ ہو بھی جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ بندے کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ ہائیڈ کرنے کا کوئی فائدہ. اور اسپیشلی وہ اللہ سے تو ہائیڈ ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سے تو ہائیڈ ہو ہی نہیں سکتی. پلیز پلیز. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ابلیس نے پہلا بار آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر جو کیا تھا ان کی حیا پر ہی کیا تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اے آدم کے بچوں, جی, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح سے لباس اتروا دے جیسے تمہارے باپ دادا سے اتروائے تھے, یعنی حضرت آدم سے, حضرت حوا سے, کہ جب انہیں کنونس کیا ابلیس نے کہ اس درخت کا پھل کھا لو, اور اس کے کھاتے ہی ان کے لباس اتر گئے. جی, تو یہ پہلا وار تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں انڈیکیٹ کیا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ آئندہ بھی ابلیس اسی طرح سے آپ کے اندر در آئے گا, اور آپ کی سوسائٹی میں آپ لوگوں کے خیالات, آپ لوگوں کے اعمال, آپ کی سوشل لائف, آپ کی جو زمین کی زندگی ہے, اس زندگی میں وہ زہر ڈالنے کی کوشش کرے گا. ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں میم, اسی وقت سے گزر رہے ہیں ہم. جی, یہ دیکھیں, یہ آغاز تو جنت سے ہی ہو گیا تھا, اور زمین پر آنے کے بعد جب کبھی ابلیس کسی سوسائٹی کو خراب کرنا چاہتا ہے تو اس کی حیا ہی کو خراب کرتا ہے, اور اس کے ایجنٹ تو نیچرلی ساتھ دیتے ہیں. قلم کے محافظ قلم کی حفاظت نہیں کر پاتے, وہ لفظوں سے وہ منظر کشی کرتے ہیں جیسی, میں صرف ایک نام لوں گی, صرف نام لینا کافی ہوگا کہ اس نام سے پوری کی پوری کہانی کھل جاتی. منٹو, منٹو نے جو کچھ کیا, آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہماری یوتھ کی, اور کس طرح سے منٹو کو جو ہے آئیڈلائز کروایا گیا, اور اس کو نئے سرے سے یعنی کتنے تہوں سے نکال کر پھر منظر عام پہ لایا گیا کہ منٹو ہی تو ہیرو ہے. تو منٹو کس چیز کا ہیرو ہے؟ منٹو نے حیا کو تار تار کر کے رکھ دیا, اپنے لفظوں سے وہ چیزیں بیان کی جس کی وجہ سے کسی کے اندر بھی حیا نہ رہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے میم, تو سچ کا ننگا ہوتا ہے پھر,
جب ہم حیا کا ذکر کرتے ہیں تو کیا یہ جملہ ٹھیک ہے پھر، یا یہ اس جملے کو عزت دی جا سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے کیا ہونا چاہیے جب ہم حیا کی بات کر رہے ہیں اور بات اس طرف آ ہی گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے جن دو چیزوں کا آپس میں رشتہ جوڑا گیا. جی جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صداقت اور حیا کا باہمی تعلق نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ جو سچائی ہے جی اس کو ہر سچائی ایسی ہو جس کو بے نقاب کیا جائے، کیونکہ بہت ساری سچائیاں ایسی ہیں جس کو لمٹ کے اندر رکھا گیا. مثال کے طور پر سچائی ہے کسی کے اندر پایا جانے والا کوئی بھی عیب، لیکن اس سچائی کا اظہار کرنے سے روک دیا گیا کہ اگر آپ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کا تذکرہ کرو گے ایسے انداز میں، وہ برائی جو اس میں پائی جاتی ہے سچ ہے، لیکن اگر آپ تذکرہ کرو گے تو آپ کا یہ تذکرہ کرنا غیبت ہے، اور غیبت کرنے والا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. جی تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سچ تو ہے، بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر سچ اریاں کیسے ہو گیا؟ سچائی ہر جگہ اریاں نہیں ہوتی. سچائی کی بھی باؤنڈریز ہیں، کہاں تک اس کا اظہار ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے، انبیاء کے توسط سے، اپنے دیے ہوئے علم کے توسط سے اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے. اور اس کا پتہ ہمیں یہاں سے چلتا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جی جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے، اور حیا کا تقاضا ہے کہ ہم ہر چیز کو اوپن نہ کر دیں. اس دنیا میں اگر اریاں ہونا ہی بڑی صداقت ہوتی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر پھل کو کور میں رکھا ہے، ہر سبزی کو کور میں رکھا ہے. آپ کے اندر برین، آپ کی سکل کے اندر ہے، کتنے پردوں کے اندر ہے. جو چیز جتنی پریشیس ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کے ہارٹ کو، کس طرح سے آپ نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اس ہڈیوں کے ڈھانچے کے اندر رکھا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کائنات میں کتنی چیزیں ہیں جو پردوں کے اندر ہیں. تو اور پھر ایسی چیزیں جو یعنی میں حیا کا دائرہ اسے کہتی ہوں، حیا کے دائرے کے اندر ہے. تو سچائی ایسی نہیں ہے جسے اریاں ہونے کی ضرورت ہو، نیکڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ گفتگو ڈیفینیٹلی کرنی ہے، لیکن بات جب لمٹ اور حد پہ آئی گئی ہے تو پانی کی اگر میں مثال دے دوں، جو ہم اکثر پروگرام میں پیتے رہتے ہیں، ہمارے معاملات زندگی اس سے چلتے رہتے ہیں، ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند، لیکن اگر یہ اس کپ سے باہر چھلکے گا، گرے گا تو نقصان بھی دے سکتا ہے، چیزوں کو، گیجٹ کو، یا آپ کو خود بھی کچھ نہ کچھ تکلیف وقتی طور پہ دے گا. تو لمٹ بھی اسی طرح سے ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں، حیا کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.